अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों में उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का ये प्यारा सा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान है कारी हनीफ रहमतुल्लाह अलैह का और बयान का उलमान है हिंदू की रूह कहाँ जाती है मरने के बाद। दोस्तों बयान को तवज्जो से सुने, जज़ाकल्लाह। चलिए आज का ये बयान शुरू करते हैं। कि मैयत घर से उठती है, तीन जबरदस्त चीखें मारता है। यहां तक फरमा दिया मेरे तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इतनी जबरदस्त चिंगार चीख मारता है, अगर लोग सुन ले तो जिगर फट जाए। चीख मारता है, काश मैं इस घर को अपना घर ना बनाता, काश मैं इस कोठी में बंगले में घर में जी ना लगाता। आज निकल जाऊंगा, आज के बाद मुड़ के कभी ना आऊंगा। औलाद के लिए फिक्रमंद है, परेशान है। कहता फिर जनाजा घर से बाहर होते दम, और कहती है चिल्ला के रूह ए पुरअलम। आवाज लगाती है घर से निकलती हुई अम्मा, आवाज लगाता है घर से निकलता हुआ अब्बा, देखना लोगों ये बेवा ये यतीम और जिंदगी काटेंगे महाइल शकीम। आज मैं अपनी को बेवारसी कर चला, आज मैं अपनी का सुहाग उजाड़ चला। आज मेरी उजड़ गई, मेरी की मोहब्बत उजड़ गई, मेरी का ताज उतर गया, मेरी का प्यार उजड़ गया। आज ये घर वीरान हो गया, आज मेरी इज्जत का खतरा बन गया। और लोगों मेरी बेवा पे गलत नजर न डालना, मेरी बेवा का माल गसब न करना, इसका मकान दुकान न छीनना, कल को वरना तुम्हारी भी यूं ही धक्के खाती फिरेंगी। आज मेरे यतीम बन गए, आज मेरों का सारा खत्म हो गया। किसको अब्बा कहकर बुलाएंगे, किसको अम्मी कहकर बुलाएंगी, कौन पूछेगा तुम्हारा क्या हाल है। आज मेरी और आज तुम्हारे दरवाजों पे, कल को तेरी औलाद ना जाने कहां कहां जिल्लत के टुकड़े खाएगी। और कहता है मेरा हाल तो ये बन गया, ले चला हूं सर पर मैं बारे गुनाह, और खा गया है मुझे हजारे गुनाह। अल्लाह पाक से इल्तिजा करता है, आजिज़ी करता है, मुनाजात करता है, मौला इनको मेरी आवाज सुनाई न दी। और मेरा जनाजा उठाने वालों और मेरी कब्र पे मिट्टी डालने वालों, कलमा पढ़ पढ़ के कदम कदम पे कंधा बदलने वालों, तुम्हें क्या मालूम है मैं कहां जा रहा हूं। कहता ऐ खुदा सुनता है दिल की बात तू, और मुद्दा देता है हाथों हाथ तू। मेरे अल्लाह मैं दुनिया से चल दिया, ये मेरी औलाद तेरे हवाले, ये मेरी बेवा तेरे हवाले, ये मेरा माल तेरे हवाले। इन लोगों को बता दो आज मैं छोड़कर चला हूं, कल को तुम भी यूं ही छोड़कर चलोगे। मेरों ने तो मेरा मुंह भी देख लिया, कल को शायद ऐसी वक्त मौत आए कि तेरे घर वाले तेरा मुंह भी ना देख सके। कईयों को कफन भी नहीं मिलते, जनाजे नहीं मिलते, कब्र नहीं मिलती, जानवर खा जाते हैं, कत्ल करके दुश्मन दरिया में बहा देते हैं, टिब्बों में दफन कर देते हैं। न जनाजा है, न कब्र है, न मैयत है, न गुसल है, न कफन है। तौबा करो, आखिरी जुमा है, अलविदाई जुमा है, रमजानुल मुबारक की आखिरी घड़ियां हैं। हर गुनाह से तौबा करो। या अल्लाह नमाजी बना दे, या अल्लाह सच्चा मुसलमान बना दे, या अल्लाह अहमाल सालिहा अखलाक हसना की तौफीक अता फरमा दे। खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने रमजानुल मुबारक के रोजे रखे, तरावियां पढ़ी, खैरात ज़कात भी किया, जितनी अल्लाह ने तौफीक दी। और कई मोटे मोटे लोग ऐसे हैं वो देखते ही रह जाते हैं, देना दिलाना तो क्या था,
وہ دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں، بس تکلیف ہوتی لیتے دیتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت اتنا درد رکھتی تھی اپنے بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ہمسایوں کا، کہ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سیرت طیبہ کا موضوع اتنا طویل ہے، اتنا لمبا ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے سارے درختوں کی قلمیں بنا لو، جتنے ندی، نالے، نہر، دریا، سمندر ہیں، سب کی سیاہی بنا لو، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ثنا لکھنی شروع کر دو۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ درخت قلمیں دیتے دیتے ختم ہو جائیں گے، سمندر سیاہی مہیا کرتے ختم ہو جائیں گے، مگر کالی کملی والے کی تعریف کا کوئی حصہ بھی ادا نہ ہو سکے گا۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے خود جن کی تعریف فرمائی ہو، جن کا شناخہ خود خدا ہو، اور بندہ کیسے مکمل کر سکتا ہے؟ ہمیں تو سمجھنا ہی آج تک، ورنہ ہر لمحہ ہماری زبان سے کلمہ نکلنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہماری زبان سے کلمہ نکلنا چاہیے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اسی طرح سے درود شریف کے لیے بھی بڑے فضائل فرما دیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ فرمایا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا جو آدمی کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نامی سنے، اس میں گرامی اپنی زبان پہ لائے، اگر سرکار کی ذات اقدس پہ درود پاک نہ پڑے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ بڑا بد نصیب ہے، بڑا بدبخت ہے، بڑا بخیل ہے، جہنمی ہے۔ یعنی یہ حق ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اتنی فائدے والی چیز ہے۔ ایک درود پاک سے 30 فائدے، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 10 نیکیاں۔ اور حدیث پاک میں کثرت سے آتا ہے کہ فضائل درود شریف کی کثرت کرنے والا مرتے وقت کبھی ایمان سے خالی نہیں جا سکتا۔ مگر آج ہمیں فرصت نہیں، اس لیے قرآن کریم نے ان چیزوں کا اعلان کر دیا۔ حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، کالی کملی والے کا آخری حج ہے۔ جبل رحمت کے نیچے ذرا سی نیچے اتر کر جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر ایک اونٹنی پہ سوار ہے، ایک ڈاچی پہ سوار ہے۔ لوگوں کو فرمایا یا ایھا الناس، او لوگوں، او انسانوں، او آدمیوں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والوں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، بیماری میں بھی پڑھنا، سفر میں بھی نماز پڑھنا، شادی میں بھی نماز ادا کرنا، غمی میں بھی نماز ادا کرنا، سردی میں نماز ادا کرنا، گرمی میں نماز پڑھنا۔ آخری حج ہے، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقریباً آخری وقت ہے۔ فرمایا لوگوں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز نہیں پڑھتا میں اس کے لیے قیامت میں شفاعت کرنا میری کوئی ذمہ داری نہیں۔
وَاتَّقُوا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، اور لوگوں اپنے ملازموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، مزدوروں کا خیال کرنا، معذوروں کا خیال کرنا، غریب پروری کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا برتاؤ کرنا۔ جو کچھ میں تمہیں بتلا رہا ہوں فرمایا یاد کرو، میری بات کو سمجھو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاکھوں کا مجمع ہے، فرمایا جو میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں تمہارے ذمے ہے، جو اس وقت میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکے ان تک پہنچا دینا۔ ادھر آپ نے امت کو تبلیغ فرمائی، آخری خطبہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری خطبہ، آخری وعد ہے، آخری نصیحتیں ہیں۔ ادھر قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کالی کملی والے آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا، اسلام مکمل ہو گیا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضروری چیزیں آخری خطبے میں ارشاد فرما دی، فرمایا لوگوں اپنی عزت کو بچانا، اپنی عزت کا خیال کرنا۔ دو چیزوں کی ضمانت آج تم مجھے دے دو، ایک چیز کی ضمانت آج میں تمہیں دے دیتا ہوں، اپنی زبان کی اجازت دو، غلط نہیں استعمال کرو گے، اللہ رسول کے خلاف نہیں چلاؤ گے، اپنی نفسانی خواہشات کی ضمانت دو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں برتو گے، نہیں چلاؤ گے۔ فرمایا والذی نفسی بیدی محمدا، اور لوگوں اس مالک کائنات کی قسم میں جنت الفردوس کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرما دیا، اس کے بعد مینا مزدلفہ تشریف لے آئے، مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے، واپسی مدینہ پاک میں ہو رہی ہے، راستے ہی میں طبیعت بگڑ گئی۔ وہاں میدان عرفات میں آخری خطبے میں فرمایا او لوگوں شاید میری تمہاری آخری ملاقات ہو، او لوگوں شاید آج کے بعد تم میری آواز نہ سن سکو، میری زیارت نہ کر سکو، میری بات کو پلے باندھ کے لے جاؤ۔ مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے، راستے میں جو طبیعت بگڑی اور مزید خراب ہوتی چلی گئی، زیادہ پریشانی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو مرض شدت اختیار کر گیا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر عرض کر دیا میرے آقا بڑی کمزوری آ گئی، بڑی ضعیفی آ گئی، بڑی ناتوانی سی آ گئی، بڑے آپ کمزور ہو گئے، بہت زیادہ ضعیفی چہرے سے ظاہر ہونے لگی۔ فرمایا ابو ہریرہ موت قریب ہے، موت قریب ہے، زندگی دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور تجھے کیا بتلاؤں جب قرآن کریم کی ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں جن میں قیامت کا ذکر ہے، میرا سانس رک جاتا ہے، میرا سانس بگڑ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، پچھلی رات تھی، میں دربار رسالت میں چلا گیا، میں نے جا کے دیکھا حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم،